السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی ڈیئر ویورز. جیسا کہ ہم فائنانشیل مینجمنٹ کی بک کو پڑھ رہے ہیں. آتھر کا نام ہے وین ہون، جیمز سی وین ہون، اور چیپٹر نمبر 18 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ڈیویڈنڈ پالیسی، اور اس میں آج ہمارا لیکچر 2 ہے ڈیویڈنڈ ریلیونس آرگومنٹس ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں پراپر لیکچر سٹارٹ کر لوں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار فیوچر اپڈیٹس. تھینک یو. تو اب آتے ہیں اپنی لیکچر کی طرف. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے پہلے ہم نے آلریڈی ایک آرگومنٹس پڑھا ہے جو کہ میلر اینڈ موڈیگلیانی تھیوری ہے. ایکچولی وہ ڈیویڈنڈ ایرریلیونس تھیوری ہے. میلر اینڈ موڈیگلیانی ڈیویڈنڈ ایرریلیونس تھیوری ہے، اور اس میلر اینڈ موڈیگلیانی یہ ایم ایم تھیوری کو ہم برڈ ان دا ہینڈ تھیوری بھی کہتے ہیں. تو ایکچولی اس میں اس ایم ایم تھیوری میں اس نے یہ بتایا تھا کہ ڈیویڈنڈ پے کرے یا ڈیویڈنڈ پے نہ کرے، اس کو آپ ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں رکھ لیں اپنی کمپنی میں، تو اٹ ڈزنٹ میٹر، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کمپنی کی اسٹاک ہولڈر ویلتھ میکسیمائزیشن یا اسٹاک پرائز کے اوپر یا کمپنی کی اوور آل ویلیو پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. اب آج ہم دوسرے آرگومنٹس کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ڈیویڈنڈ ریلیونس کے بارے میں ہے، کہ ڈیویڈنڈ پے کرے یا ڈیویڈنڈ کو اپنے پاس ریٹین کر لے. اس کے بارے میں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہے، ڈفرینٹ پرسیپشنز ہے ڈفرینٹ اسکالرس کے. تو اس کو آج ہم پڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 ہے پریفرنس فار ڈیویڈنڈس. تو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اٹ از ویری مچ کلیئر بائی اٹس نیم کہ میجورٹی آف دا شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کمپنی ڈیویڈنڈ پے کرے گی، تاکہ ان کی جو اس کمپنی کے بارے میں انسرٹنٹی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ان کی مائنڈز میں جو کمپنی کے بارے میں ڈفرینٹ پرسیپشن اس کے ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ اگر کمپنی لانگر ٹائم پیریڈ کے لیے ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے تو وہ ایک پروفیٹیبل کمپنی ہوتی ہے. تو اسی لیے پھر وہ یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ کمپنی ڈیویڈنڈ پے کرے گی. تو اب یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ اگر کمپنی پے کرتی ہے فار لانگر ٹائم پیریڈ، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے کمپنی شیئر ہولڈرز کے انسرٹنٹی کو، اور شیئر ہولڈرز اور اسٹاک ہولڈرز کے جو مائنڈ میں جو نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہوا تھا کہ کمپنی اگر ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتی تو وہ پروفیٹیبل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کو نکال دینا چاہیے. تو اگر یہاں پر ہم شیئر ہولڈرز کی سٹانس کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ کمپنی اگر ڈیویڈنڈ پے کر لے تو اس سے ان کی انسرٹنٹی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ڈیویڈنڈ ریلیونس کا کانسیپٹ ہے کہ ڈیویڈنڈ کے ساتھ اس کانسیپٹ کا ایک اٹیچمنٹ ہے کہ ڈیویڈنڈ پے کرنا چاہیے کمپنی کو، تاکہ شیئر ہولڈرز کی انسرٹنٹی کو ختم کر سکے. نیکسٹ ہے ٹیکسز آن دا انویسٹرز. ٹیکسز آن دا انویسٹرز میں ڈفرینٹ ڈیبیٹس ہیں. کچھ اسکالر نے جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کچھ اسکالر نے ڈیویڈنڈ کی ایرریلیونس کو سپورٹ کیا ہے، تو کچھ اسکالرز نے ڈیویڈنڈ کی ایرریلیونس والے آرگومنٹ کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ وہ ڈیویڈنڈ کا ایرریلیونس والا وہ تو آلریڈی ہم ایم ایم میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ ٹیکسز آن انویسٹر جو ہے یہ وہ آرگومنٹ ہے جو کہ ڈیویڈنڈ کی ریلیونس کی آرگومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. لائک سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر کمپنی ڈیویڈنڈ کو پے نہیں کرتی اور اپنے پاس اس کو ریٹین کرتی ہے، ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں رکھتی ہے، اور جب انویسٹمنٹ اپرچونٹی آ جائے تو اس میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح پھر ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے، اور پروفٹ کی وجہ سے گڈ ول کمپنی کی زیادہ ہو جاتی ہے، گڈ ول کی وجہ سے اسٹاک پرائسز میں انکریز آ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں. اور کیپٹل گین کے بارے میں یہ بات ہے کہ کیپٹل گین کے اوپر جو ٹیکس انکم ٹیکس والے لیتے ہیں کمپنی سے، تو وہ ایکچولی دیٹ از یوزولی ڈیفرڈ انٹل دا ایکچوئل سیلز آف دا اسٹاک اکر. لائک جب تک آپ نے ان سٹاکس کو اور ان شیئرز کو سیل آؤٹ نہیں کیا ہوگا، اس وقت تک اس کیپٹل گین کے اوپر ٹیکس بھی وہ آپ سے نہیں لے سکتے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے. تو اب اگر ہم
ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر نہ کرے اور اس کو ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں رکھ لے اور ری انویسٹ کر لے تو کیپٹل گین کا سبب بن سکتا ہے، اور کیپٹل گین کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اصل میں کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے اگینسٹ دا ڈیویڈنڈ. ڈیویڈنڈ جب اگر ہم شیئر ہولڈرز کو دیتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے اور کیپٹل گین کے اوپر ٹیکس کم ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہم اس کیپٹل گینز ٹیکس کو ہم ایلیمینیٹ اور ختم بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ لائک وہی کیپٹل گین والے سٹاکس اگر آپ کسی کو ایز اے گفٹ دے دیں یا آپ اس کو کسی کو چیریٹی میں دے دیں تو اس کے اوپر جو ٹیکس ڈیو ہے وہ ٹیکس پر وہ ایگزیمپٹ ہو جاتا ہے. مطلب جو کیپٹل گین والے سٹاکس ہوتے ہیں اس کے اوپر تو آلریڈی ٹیکس ڈیو ہے کیونکہ کیپٹل گین آپ کو اس سٹاکس کے اوپر مل چکا ہے. مطلب اس کا پرائس سب سے پہلے $10 تھا اور اب $15 یا $20 ہو چکا ہے. تو یہ مزید $10 جو کیپٹل گین آپ کو مل چکا ہے اس سٹاک کی پرائس میں، اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اس ٹیکس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں بائی گیونگ اٹ ٹو سم ون ایز اے گفٹ اور ٹو آفر اٹ ان اے چیریٹی. یا کبھی کبھار ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ وہ کیپٹل گین جو ٹیکس ہے وہ بالکل ختم ہو سکتا ہے اگر وہ بندہ، وہ اونر جو اس کا ہے، وہ کیپٹل گین سٹاکس کا جو اونر ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر بھی وہ ٹیکس انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے اسے نہیں لیتے. تو ان تمام ریزنز کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل گین کے اوپر جو افیکٹو ٹیکس ہے تو وہ کم ہے ایز کمپیریٹیو ٹو دا ڈیویڈنڈ انکم، کیونکہ ڈیویڈنڈ انکم کے اوپر آپ نے ٹیکس زیادہ دینا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے پاس پھر دو قسم کے سٹاکس ہوتے ہیں، ایک ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاکس اور ایک نان ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاکس. تو ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاکس کے اوپر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا نان ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاکس. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جن سٹاکس کے اوپر آپ کو زیادہ ڈیویڈنڈ ییلڈ ملتا ہے اس کے اوپر آپ نے زیادہ ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے. تو اسی لیے نیکسٹ کچھ پوائنٹس ہیں اس کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں. صرف یہ والا پوائنٹ نہیں ہے کہ ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے اور کیپٹل گین کے اوپر ٹیکس کم ہوتا ہے. مزید ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کچھ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے ہیں لائک ریٹائرمنٹ اینڈ پینشن فنڈز والے، ادھر انہوں نے منشن بھی کیا ہوا ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ اینڈ پینشن فنڈ والے، وہ اپنی کیپٹل گین کے اوپر بھی ٹیکس نہیں دیتے اور ان کو ان پینشن فنڈ کے اوپر جو ڈیویڈنڈ ملتا ہے ان کے اوپر بھی وہ ٹیکس نہیں دیتے. تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ یہاں پر جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں they are totally indifferent from a tax standpoint between $1 of individual income and $1 of capital gain. مطلب وہ ڈیویڈنڈ انکم اور کیپٹل گین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں پر ٹیکس نہیں دیتے. تو they are totally indifferent from this phenomena. لیکن آخر میں ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی کچھ کارپوریٹ انویسٹرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیویڈنڈ ملے، وہ کرنٹ ڈیویڈنڈ کو پریفر کرتے ہیں، اور انسٹیٹیوشنل انویسٹرز بھی کرنٹ ڈیویڈنڈ کو پریفر کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی کرنٹ ڈیویڈنڈ ملے اور وہ اپنی کرنٹ کنزمپشن کو اس کے ذریعے سے میٹ آؤٹ کر سکے. سو دس واز دا سیکنڈ آرگومنٹ اباؤٹ دا ڈیویڈنڈ ریلیونس ٹیکسز آن دا انویسٹرز. تیسرا والا جو آرگومنٹ ہے وہ فلوٹیشن کاسٹ ہے. چونکہ نارملی جب ہم ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں شیئر ہولڈرز کو اور فیوچر میں اگر ہمارے پاس کچھ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آ جائیں، کچھ فیوریبل انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ارائز ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ڈیویڈنڈ پے کیے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے آن ہینڈ، کیش تو اویلیبل نہیں ہے، تو اسی لیے اس کے لیے ہم پھر نیو شیئرز کو ایشو کرتے ہیں اور ایکسٹرنل فائنانسنگ کے تھرو ہم اس کو مطلب کیش ہم ارینج کر لیتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے لیے ایکسٹرنل فائنانسنگ کے تھرو. لیکن جب ہم ایکسٹرنل فائنانسنگ کرتے ہیں تو اس وقت فلوٹیشن کاسٹ اس کے اوپر آتا ہے، اور وہ فلوٹیشن کاسٹ کبھی کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پھر ڈیویڈنڈ کو پے کرنا نہیں چاہتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ والے پیسوں کو اپنے ساتھ ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں رکھ لو تاکہ فیوچر میں ہم اس کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے لیے یوز کر سکیں. تو فلوٹیشن کاسٹ کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ہم ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتے اور ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں اسی پیسوں کو ہم اپنے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ فیوچر میں
انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو کے لیے انہی ریٹینڈ ارننگ میں سے ہم پیسے پھر انویسٹ کریں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹرانزیکشن کاسٹ اینڈ ڈیویزیبلٹی آف سیکیورٹیز. ٹرانزیکشن کاسٹ کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی کچھ شیئر ہولڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کمپنی سے کہ کمپنی ہمیں ڈیویڈنڈ پے کرے گی، لیکن کبھی کبھی ان کی وہ جو کنزمپشن ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر چاہتے ہیں کہ کمپنی ہمیں کچھ ایڈیشنل ڈیویڈنڈ پے کرے تاکہ ہم اپنی کرنٹ کنزمپشن کو میٹ آؤٹ کر سکے. تو اسی لیے پھر کمپنی سے وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، لیکن کمپنی تو اس طرح نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس آن دا ادر ہینڈ کچھ ایسے شیئر ہولڈرز بھی ہوتے ہیں کہ وہ ڈیویڈنڈ کو ڈیزائر نہیں کرتے کہ مطلب ان کو خواہ مخواہ ڈیویڈنڈ ملے تاکہ وہ اپنی کرنٹ کنزمپشن کو اور کرنٹ نیسیسٹیز کو وہ میٹ آؤٹ کر سکے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی ڈیویڈنڈ کو وہ دوبارہ ری انویسٹ کر لے تاکہ ہمیں کیپٹل گین مل جائے. تو اسی لیے اس ٹرانزیکشن کی کاسٹ کی وجہ سے بھی کبھی کبھی جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ ملے، اور کچھ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کمپنی کو چاہیے کہ ہماری ڈیویڈنڈ والے پیسوں کو کیش کو وہ دوبارہ ری انویسٹ کرے تاکہ ہمیں کیپٹل گین ملے. تو اسی لیے یہاں پر پھر بھی ہم انڈیفرنٹ ہے، ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ڈیویڈنڈ پے کریں یا ڈیویڈنڈ کو ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں اپنے پاس رکھ لیں. ادروائز یہ پرابلم ہے پھر بھی، مطلب یہ میٹر کرتا ہے کہ ڈیویڈنڈ پے کریں یا اس کو ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں اپنے پاس رکھ لیں. تو یہ فینومینا جو ہے کہ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹوٹل ارننگ میں سے کتنا اماؤنٹ ہم ڈیویڈنڈ کی شکل میں پے کریں اور کتنا ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں رکھ لیں. تو ڈیویڈنڈ ارریلیونس تھیوری جو کہ ملر اینڈ موڈیگلیانی ہے یا برڈ ان دا ہینڈ تھیوری ہے، تو ایم تھیوری میں تو اس نے یہ بتایا تھا کہ ڈزنٹ میٹر کہ اگر آپ ڈیویڈنڈ پے کریں یا اس کو آپ ریٹینڈ ارننگ کی شکل میں اپنے پاس رکھیں. لیکن ادھر تو کچھ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ڈیویڈنڈ ملے اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی ارننگز کو آپ دوبارہ ری انویسٹ کر لیں تاکہ کیپٹل گین ان کو حاصل ہو جائے. تو اگین we are indifferent to decide to pay the dividend versus to retain the earnings. لاسٹ والا پوائنٹ، سیکنڈ لاسٹ والا پوائنٹ ہمارے پاس ہے انسٹیٹیوشنل ریسٹرکشنز. لائک کچھ ایسے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے ہیں لائک پینشن فنڈ اور ریٹائرمنٹ فنڈ والے، ان کو اپنی ہی انسٹیٹیوشن کی طرف سے ایک ریسٹرکشن ان کے اوپر لگایا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا جو کہ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے وہ سفیشینٹ ڈیویڈنڈ اپنے شیئر ہولڈرز کو پے نہ کرے. مطلب وہ کمپنیاں جو اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتی فار دا لانگر ٹائم پیریڈ، تو ان کے اوپر پھر انسٹیٹیوشن کی طرف سے کچھ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ اس قسم کی کمپنیز میں آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کرنا. تو اسی لیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ مجبوراً اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے کرو گے تاکہ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز بھی آپ کے کمپنی میں انویسٹمنٹ کر سکے. ادروائز اگر آپ لانگر ٹائم پیریڈ کے لیے ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتے اپنے شیئر ہولڈرز کو تو پھر انسٹیٹیوشنل انویسٹرز آپ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. وہ پھر ایوائڈ کرتے ہیں ایسے کمپنی میں انویسٹمنٹ جو کمپنیز اپنے شیئر ہولڈرز کو لانگر ٹائم پیریڈ کے لیے ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتے. لاسٹ والا پوائنٹ ہمارے پاس ہے فائنینشیل سگنلنگ تھیوری. یہ اصل میں ایک تھیوری ہے. اس تھیوری میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیویڈنڈ شیئر کرتے ہیں یا ڈیویڈنڈ اناؤنس کرتے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے کہ ان کو اس سال انٹرم ڈیویڈنڈ یا مطلب 6 مہینوں کے بعد یا 3 مہینوں کے بعد جو بھی ان کا انٹرول ہوتا ہے، اگر وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں تو ڈیویڈنڈ پے کرنے کے بعد ایکچولی شیئر ہولڈرز کو ایک اچھا سگنل چلا جاتا ہے. اس کمپنی کے جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو ایک اچھا سگنل چلا جاتا ہے کہ ہماری کمپنی پروفیٹیبل کمپنی ہے اور وہ ہمیں ریگولرلی ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اس کا امپیکٹ شیئر پرائس پہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس قسم کی انفارمیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک اچھا سگنل مل جاتا ہے. تو اس اچھے سگنل کی وجہ سے پھر فرمز کی پروفیٹیبلٹی پہ پازیٹیو اثر پڑتا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں شیئر ہولڈرز کو تو اچھا سگنل ملا، اچھے سگنل کی وجہ سے فرمز کی پروفیٹیبلٹی اچھی ہو گئی اور فرم کی پروفیٹیبلٹی اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ شیئر پرائس میں کیپٹل گین آ گیا. تو الٹیمیٹلی پھر کمپنی کی اوورال جو ویلیو ہے اس پر پازیٹیو اثر پڑا. تو اسی لیے یہ جو فائنینشیل سگنلنگ تھیوری ہے یہ تھیوری کی بالکل اپوزٹ ہے، برڈ ان دا ہینڈ تھیوری کی بالکل اپوزٹ ہے یہ. کیونکہ فائنینشیل سگنلنگ میں ہم جو
کانسیپٹ جو فینومینا پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے شیئر پرائس پر اور فرمز کی پروفیٹیبلٹی اینڈ کمپنیز اوور آل ویلیو کے اوپر. اور وہاں پر جو تھیوری ہے یا برڈ ان دا ہینڈ تھیوری ہے، تو چونکہ وہ ارریلیونس تھیوری ہے اور ارریلیونس آرگومنٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں تھیوری میں کہ اگر آپ اپنے شیئر ہولڈرز کو پیمنٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ ریٹین ارننگ کی شکل میں اپنے پاس رکھتے ہیں، دونوں سچویشن میں کمپنی کی اوور آل ویلیو پر یا کمپنی کی اسٹاک پرائس پر یا کمپنی کی اسٹاک ہولڈر ویلتھ میکسیمائزیشن پر یا فرمز پروفیٹیبلٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو اسی لیے ہم نے دونوں آرگومنٹس پڑھ لیے، اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر میرے خیال میں ختم ہو جاتا ہے. اور اس چیپٹر ڈیویڈنڈ پالیسی میں ہم نے ایک اوور آل اگر میں اوور ویو آپ کو دے دوں تو ہم نے پیسیو ڈیسیشن اور ایکٹیو ڈیسیشن، ایکٹیو ڈیویڈنڈ پالیسی اور پیسیو ڈیویڈنڈ پالیسی، ڈیویڈنڈ پالیسی بذات خود یہ والا ٹاپک بھی ہم نے پڑھ لیا. پھر ہم نے آرگومنٹس فار ڈیویڈنڈ ارریلیونس پڑھا تھیوری، اور پھر ہم نے اس کے بعد آرگومنٹس فار ڈیویڈنڈ ریلیونس پڑھا جو کہ ڈفرینٹ فیکٹرز تھے، پریفرنس فار ڈیویڈنڈس، ٹیکسز آن دا انویسٹرز، اور اس کے ساتھ ساتھ فلوٹیشن کاسٹ، ٹرانزیکشن کاسٹ، اور انسٹیٹیوشنل ریسٹرکشنز اور فائنینشیل سگنلنگ. تو یہ پورا کا پورا کویشچن بن سکتا ہے اس میں. اوکے، اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹس بار میں آپ لوگ مینشن کر لیں اپنے کویشچنس. آئی ول پازیٹیولی رپلائی یو. اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.